قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیں، ذکر کرتے ہوئے گزار دیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں مفہوم نہیں ہوگا پورے اس رات کا، آپ نے اس رات کو نہیں حاصل کیا، اس کا مقصد ہے ہی نہیں ہے۔ اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ذکر نہیں بتایا، کوئی ایسی چیز نہیں جو خاص طور پہ اس رات کے لیے۔ دن جو ہے وہ اتنا نہیں معتبر، اصل میں یہ رات ہی ہے، وہ تو اس رات کی وجہ سے دن معتبر ہو گیا کل کا، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس رات کی ہے۔ غور سے سننے میری بات، مجھے یقین نہیں کہ میں اگلی رات اگلے سارے اس رات کو پا سکوں گا نہیں، لیکن جو اس رات کو پا گیا الحمدللہ وہ اللہ کی جنت کو پا گیا۔ اتنا ہے، تماشا نہ بنائیں اس کو، ٹریڈیشن نہ بنائیں اس کو، عبادت کی رات اس کو نہ بنائیں، اصل مفہوم کو سمجھیں اللہ نے یہ رات ہمیں کیوں دی ہے، اللہ کا کرم کیوں ہے اتنا بڑا، اتنا فضل کیا ہے اس رات میں، کیا چیز اس میں پوشیدہ ہے۔ بہت سی حادثیں ہیں اس میں، کسی کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو مستند کہا جاتا ہے، کسی کو تمام کا مجمع بزرگان دین نے جمع کیا، اس کی مختصر ایک حدیث میں ساری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ میری بات کو غور سے سنیں گے اور اس رات کو لے کر جائیں گے، ورنہ فائدہ نہیں ہے۔ بے شک آپ میرے ساتھ ذکر میں بیٹھ جائیں، ثواب مل جائے گا الحمدللہ، ذکر کا ضرور ملے گا، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، رات تک بیٹھ رہے ہیں آپ، تلاوتیں کرتے ہیں، ثواب ملے گا، لیکن یہ رات نہیں ملے گی، ہم نے اس رات کو حاصل کرنا ہے۔ رات نکل گئی چند گھنٹے تو میرے دوست بس گئے، پھر گئے، پھر گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اللہ نبی کے، اب ان کی منقبت بیان کرنے کا وقت نہیں، سنتے رہتے ہیں آپ، ان سے مروی ایک حدیث ہے اس رات کے بارے میں، اس کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو ہے وہ عظیم رات ہے، وہ بابرکت رات ہے، وہ نعمتوں والی رات ہے، وہ فضل والی رات ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ میں ذکر دوں گا، اس لحاظ سے نہیں کہ میں نعمتیں دوں گا، اس لحاظ سے نہیں کہ میں صحت دوں گا، اولادیں دوں گا، کاروبار دوں گا، بچے دوں گا، نہیں، اس سے بہت بڑا مشن ہے ایک جو میں دوں گا، آج لوگوں میں تقسیم کروں گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو انسان کے کام آنے والی نہیں ہیں، یہ بہت عارضی چیزیں ہیں، میں دے بھی دوں تو ایک عارضی فائدہ ہوگا ان کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے عزیز بندے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، میری مخلوق ہے، میں بادشاہ دے دوں، اولاد دے دوں، مکانات دے دوں، جائیداد دے دوں، دے سکتا ہوں، رب ہوں، قادر ہوں، مطلق ہوں، ضرورت ہے ان کو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہے، ان کو وقتی چیز ہے، وقتی لذت ہے، ختم ہو جائے گی، میں وہ دائمی چیز دینا چاہتا ہوں آج اپنے اس بندوں کو، وہ دائمی چیز دینا چاہتا ہوں کہ جس کی اصل محتاج ہیں یہ لوگ، ان کو چاہیے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ چیز جو میں دینا چاہتا ہوں سب کے مقابلے میں، اور وہ چیز اگر انہوں نے لے لی تو وہ باقی چیزیں بھی ان کو مل جائیں گی، وہ باقی چیزیں بھی ان کو مل جائیں گی جو اصل چیز انہوں نے یہ حاصل کر لی۔ وہ کیا چیز ہے دوستو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جس نعمت جو ہے اس آج کی رات کو یہ ہے کہ میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں، بخشش اللہ کی سب سے بڑا انعام ہے اس رات کا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی پوری رات کو روکا ہے، ہمارا نام نہیں آ سکتا بخشش میں، چاہے کتنے بڑے انسان ہم ہیں، کتنے بڑی علم کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے، لیکن اللہ کے نزدیک جو قانون ہے وہ قانون ہی ہے، انہیں کرنا پڑے گا۔ کیا آتا ہے اس کو کہتے ہیں غصہ، غصہ ہے تھوڑا سا تو اس میں ہمیں کیا، اس میں غصے سے دیکھا آپ نے دیکھا ایک چیز کریٹ ہوتی ہے ہمارے جسم، اس کو نفرت کہا جاتا ہے، ایک دم پیدا ہوگی مانتا، جب یہ نفرت پیدا ہوتی ہے انسان میں، بیوی کے خلاف ہو جائے گی، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، ہم بھی خلاف اس کی ہو جائے گی، اس نے مانی، یہ ایک دم کریٹ ہوتی ہے انسان کے اندر نفرت، غصہ آتا ہے نا اس سے نفرت،
اور شیطان اس میں یہاں کام کرتا ہے. جب نفرت پیدا ہوگی تو اس کو کیا کہہ دے گا؟ بغض ہو گیا. کیا آ گیا؟ بس یہیں رکنا ہے. یہ تو غلط ہے. اس کا بتاؤں کہ طریقہ کیا ہے, اس کا شرک طریقہ کیا ہوتا ہے. غصہ آ گیا, بغض پیدا ہو گیا. اب وہ بغض آپ نکال ہی نہیں رہے بات, آپ کی بیوی نے نکالی, آپ بھی نکال رہے, وہ ہر ایک سے ہو جاتا ہے. دوست سے ہو گیا, ماں سے, محلے سے ہو گیا, کسی سے ہو سکتا ہے, ٹیچر سے ہو گیا, اور بغض شیخ سے ہو گیا. بغض آ گیا. اب اس بغض کو ترقی دیتا ہے شیطان. اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر ایک پلان بننا شروع ہوتا ہے. پھر اس بغض کا یاد رکھیے, بغض کا پلان کیا بنتا ہے کہ پھر اس کے اندر ہیٹنس اتنی ہو جاتی ہے, نفرت ہوتی ہے کہ پھر اس کی آدمی کے تکلیفوں پہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے زبان سے ایسے کلمے نکلتے ہیں, یار اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, چلا نا پتا اس کو, دیکھا نا تنگ کیا تھا مجھے, 10 سال ہو گئے, یار اس کا بچہ مر گیا, اچھا ہوا نا, ٹھیک ہوا نا, دیکھا نا میرا اس نے پیسہ کھایا تھا, تو سمجھ آئی نا اس کو. ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا دوستو, میرا آپ گرفتار اس میں یہاں نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. ایک انسان کی مصیبت میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے اپنے قلب کے اندر کہ اچھا ہوا, ہو گیا, اس کو نوکری سے نکال دیا, ٹھیک ہوا. منہ بھی کہنا یہ بڑا افسوس ہے, اور ادھر کہہ رہا ہے اچھا ہی ہوا نا, ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ اس نے یہ کیا تھا. آپ کی گاڑی کو اس نے تھوڑا روک لیا, آپ کو غصہ آیا, وہ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا, مجھے صحیح بتائیں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہوا نا میری گاڑی روکی تو پتہ چل گیا. مومن کی شان نہیں, اتنا بڑا گناہ ہے. انسان اللہ کیسا بنانا چاہتا ہے بندے کو, ذرا سوچیں آپ. سبحان اللہ. ہم تو اسی چکر میں بڑے نمازی, بڑے پرہیزی, اللہ کہتا ہے یہ چکر نہیں چلتا, یہ عبادت تو میرے فرشتے بہت کرتے ہیں. میں نے تو تجھے کسی اور انداز سے پیدا کیا ہے, احسن تقویم ہے تو, تیرا انداز ہی مختلف ہے. سبحان اللہ. تیرا تو انداز ہی مختلف میں رکھا ہے کہ کس انداز سے میں تجھے پہ احسن تقویم اللہ نے کہا ہے اس کو. تیری صفات ہی اور ہے. فرشتے میں تجھے دیکھ کے شرما جائیں اور سلوٹ ماریں, تیرے تو وہ چیزیں میں نے پیدا کی ہیں, جب تو پاک صاف ہو جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. کینا سمجھ گئے, کینا کہ اس کے خلاف پلاننگ شروع کر دیتا آدمی, یہ نہیں کروں گا, فلاں نہیں کروں گا, ایسا نہیں کروں گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں, رحمت والا رب فرماتا ہے, کرم کرنے والا رب فرماتا ہے, رحمتوں کی بارش نچھاور کرنے والا میرا مولا فرماتا ہے کہ بندے آج کی رات تو یہ کام ختم کر دے, دل سے نکال دے, یہ چیز دل سے نکال دے. نکالتے ہیں دوستو, دل تو ہمارا ہے, پاک نہیں کر سکتے آپ, دل صاف نہیں کر سکتے ہم, بس بہت آسان ہے. شریعت کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھ, اگر تیرے سے تیرا کوئی انسان نقصان کر دیے جہاں سے نفرت پیدا ہوتی ہے, تو ایک بڑا آسان طریقہ ہے, اللہ نے اجازت دی ہے کہ جتنا اس نے کیا تو بھی بدلہ لے لے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ جو اس نے تجھے سے نقصان کر دیا تو بھی تم نقصان اس کا کر دے, تجھے اس نے تھپڑ مار دے تو بھی مار دے. شریعت اجازت دیتی ہے عدل کا بدلہ. لیکن اس سے اعلیٰ بھی میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں, سبحان اللہ, اگر تو اس کو معاف کر دے تو یہ اس سے اعلیٰ چیز ہے کہ تو آج اس کو معاف کرے گا, کل تو جب میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا سبحان اللہ, تو نے میری پسند کا کام کیا تھا, میرے بندے کو معاف کیا تھا, آج تو میرے پاس ہے, گناہ کو بھول جا, میں نے بھی تجھے معاف کر. بیٹا حدیث دیکھیں, سبحان اللہ, یعنی بیٹا ایک بات یاد رکھنا زندگی کے اندر کہ جب تم سونے جاؤ تو تیرے دل کے اندر کوئی بغض کسی کے خلاف نہ ہو. کتنی محبت کرتے پہنچتے. مومن کی شان نہیں ہے کہ بھائی کسی کے خلاف پلاننگ کرے, دل کے اندر بیٹھ کے اسے خرابی ہو جائے, اس کا فلاں ہو جائے, اس سے بدلہ لیں گے, اس سے یہ کریں گے. پہلی اسٹیج میں چاہیے نفرت. کیا نفرت؟ نفرت کیسے؟ نہ بہن سے نفرت کرے, نہ اولاد سے نفرت کرے. وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو ایک چانس ہے الحمد دیا عدلے کا بدلہ, لیکن آپ اونچا جانا ہے. آپ تو اچھے لوگ ہیں الحمدللہ, آپ تو حدیث سن چکے ہیں, آپ کو مجھے معاف کرتا ہوں. اپنے سینے پہ جبر کر جائیں, کرنے جو کرتا ہے, کھا گیا پیسے کھا گیا, چلو ٹھیک ہے, میرا رب مجھے دے گا, اس کو ذلیل کرے. کریں گے دوستوں, بخشش کریں گے آج کی رات, بس اتنے کام کر لیں, دل میں جھکا کہہ دیں. سب اس میں جتنے بھی میں صحیح بتاتا ہوں انسان ہیں, ہم سب اس میں موجود ہیں. بس ایک دل میں تھوڑی سی ضرب لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ آج ہم تیری رحمت کو, تیرے کرم کو سمجھ گئے, جان گئے, اور ہم بہت بڑے مجرم ہیں, آج میں سب کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیسے معاف کرتا ہوں؟